السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلیم صافی آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں حنا چودھری۔ بات کریں گے موجودہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے، سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے۔ ہم جب بھی موجودہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فوراً سے ذہن میں 2010 کا سیلاب آتا ہے، لیکن پاکستان وہ ملک ہے اور پاکستانی وہ قوم ہے جو اب قدرتی آفات کا ذکر کرے یا کسی بھی ناگہانی آفت کا ذکر کرے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی آفت سے نہیں سیکھتے، اور ذمہ دار کون ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ 2010 کے سیلاب کی بات کی جائے تو اسے دریائی سیلاب کا نام دیا جاتا تھا، جبکہ جو 2022 کا سیلاب ہے اس کی بات کریں تو اسے فلیش فلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بات کریں، ریلیف آپریشنز کے حوالے سے بات کریں تو تمام عملوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پاکستان میں موجود پاکستانی قوم اور پاکستان سے باہر موجود جو اوورسیز ہیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ جو لوگ جن کو ہماری ضرورت ہے اصل میں ان کے کام آ سکے۔ لیکن ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو شاید روڈز پہ کہیں ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اپنے گھروں کی طرف واپس جانا ہے۔ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ انہیں حکومت کی ضرورت ہے اور انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس پہ بات کریں گے، مسائل کیا ہیں اور ہم کیوں نہیں سیکھتے ہر ایک آفت سے، ہم کیسے اسے نکل کے سامنے آئیں گے۔ اور ایک جو مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہم ایک فورن ڈپینڈنٹ ایڈ پہ چلے جاتے ہیں فوراً سے کہ باہر کے ملک ہمارے لیے کیا امداد کریں گے۔ پاکستان نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے، تو یہی سے آغاز کروں گی۔ دیکھیں ہے نا، ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے پاکستان تو اگر اس طرح کا سیلاب یا کوئی اور آفت نہ بھی ہو تو پاکستان کی معاشی حالت یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آئی ایم ایف کی قسط کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ آئی ایم ایف پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے، دوست ملکوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے سال کا جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے ہماری آمدن نہایت کم ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ پھر ہم نے قرضے اتنے لیے ہوئے ہیں، ان قرضوں کی بھی ادائیگی اس کی قسط کی ہوتی ہے، تو اوپر سے جب اس طرح کی آفت آ جاتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں دگنا بھیک یا خیرات مانگنے پہ مجبور کرتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس تو اپنی وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک چیز اور بھی ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے، میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی آئی ہیں، وہ کیسی ہیں، لیکن ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مثلاً یہ ہمارا ہر سال یہ ابھی اس ایک سیلاب سے جو ماہرین کہتے ہیں کہ 30 ارب ڈالر کے قریب نقصان ہوا ہے، آگے پیچھے یہ فگر ہو سکتا ہے، اور سالانہ جو ہمارا پانی سمندر میں گر رہا ہے وہ 21 ارب ڈالر مالیت کا پانی ہم ہر سال سمندر میں پھینک رہے ہیں، اور 29 ملین ایکڑ فٹ وہ جو پانی بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اگر دریائے سندھ پہ، دریائے سوات پہ، دریائے کنہار پہ، جہلم پہ، جہاں جہاں گنجائش ہے، اگر ہم ڈیم بناتے تو ایک تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی جب آپ ناشکری کرتے ہیں نا تو پھر وہ نعمت آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ آپ کے اس پوائنٹ سے میں ایک اور طرف اپنے ناظرین جو میں دیکھ رہے ہیں بے اشارہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم جب سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پانی کا مسئلہ فوراً سے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی بات کی ہے واٹر پرائسنگ کے حوالے سے؟ ہمارے پانی کے بل کتنے آتے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے اس پہ غور کیا ہے کہ بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ قوم وہ قوم ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی قیمت بڑھا دیں گے تو شاید وہ اس پہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہم بجلی کو کم استعمال کرنا شروع کر دیں۔ 4 اے سی چلتے ہیں تو ہم 2 اے سی چلانا شروع کر دیں گے۔ واٹر پرائسنگ پہ تو کبھی کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پانی سے بجلی بناتے تو آج ہماری بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی۔ آپ جانتی ہیں کہ جو ہم کوئلے سے یا پھر کسی اور سورس سے جو بجلی بناتے ہیں وہ اس کی بنسبت بہت مہنگی ہے جو کہ ہم ڈیموں سے بناتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ملک ہے کہ جس میں مثلاً ہم چین کی دوستی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے کہ ان کے ہاں ہزاروں ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں سر آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں، انڈیا میں کتنے بن گئے ہیں، اور ہمیں اللہ نے ایسے دریا دیے ہیں کہ جس پہ جگہ جگہ قدرتی طور پر ڈیم کے لیے بالکل وہ جگہ قدرت کی طرف سے بنی ہوئی ہے، لیکن ہم نے ان منگلا اور تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا۔
اسی طرح بلوچستان میں آپ کے پاس بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بارش کے پانی کو جمع کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ماہرین ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آگے جنگیں بھی ہوں گی پانی کے لیے. بالکل ایسے. پاکستان ان ملکوں میں بھی شامل ہے کہ جہاں زیر زمین پانی کا سطح بھی نیچے جا رہا ہے اور زرعی ملک بھی ہے. تو ان حالات میں فوجی حکمران بھی آئے. ضیاء الحق نے کتنے سال گزارے, مشرف نے کتنے سال گزارے, نواز شریف بھی آیا, زرداری بھی آیا, عمران خان بھی آیا, کوئی بھی ایک ڈیم نہیں بنا سکا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, لوگ تو نادان ہیں, ان کا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اویئرنیس پہ بات کرنا شروع کی تو بہت سارے لوگ اب ہم سے ان پروگرامس کے تھرو دس از گڈ کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ بات سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, پولیٹیکل کانشیسنیس کا نام دیتے ہیں جسے ہمیں. وہ پوچھتے ہیں کہ ڈیم کیوں نہیں بنایا گیا, کسی کی بھی حکومت ہے, کوئی کسی کی بھی ساتھ بھی افیلیشن رکھتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, تو آپ کے خیال میں ریزن کیا ہے کہ ہر پارٹی کی اپنا ایک سیلف انٹرسٹ رہتا ہے, کیا وہ نیشنل انٹرسٹ پہ رہ کر کام نہیں کر سکتی؟ ایک تو ہماری پارٹیاں وہ شارٹ ٹرمز منصوبے کرتی ہیں کہ وہ اسی وقت لوگ دیکھ سکے. ٹھیک, مثلا ابھی سی پیک کے سلسلے میں اگر نواز حکومت اس وقت چینیوں سے یہ کہتی کہ آپ ہمارے لیے ہائیڈل پروجیکٹ بنا دے, تو چینیوں نے, تو ظاہری بات ہے چینیوں کی اپنی ضرورت تو صرف بندرگاہ ہے نا. بالکل. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئلے کے پلانٹ وہ لگا دیں, کیونکہ وہ جلدی لگ جانے تھے. اچھا, وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھئی بجلی کی شارٹیج بہت زیادہ تھی. لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈیم ایک ایسے منصوبے ہوتے ہیں کہ جو کئی سال اس پہ لگتے ہیں اور کئی ارب اس پہ لگتے ہیں, اور کسی ایک حلقے کے M&A یا اس کو اس کا فائدہ نہیں. تو اس کی بجائے آپ نالی بنانے پکی کرنے پہ یا اس پہ خرچ کریں تو وہ وقتی شارٹ ٹائم. تو ڈیمز کے نام پہ جو فنڈ آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ابھی پچھلے بھی یہ تو اب اس سے وہ بابا رحمت سے پوچھنا چاہیے نا کہ ادھر ہر کسی نے ڈیم پہ سیاست ہر کسی نے کی. پیپلز پارٹی ڈیم پہ سیاست کر رہی ہے, کالا باغ ڈیم بننے نہیں دے رہی. ANP ڈیم پہ سیاست کر رہی ہے. مسلم لیگ نون نے کسی زمانے میں ڈیم پہ سیاست کی. یہاں عمران خان نے ڈیموں کی سیاست کی, جھوٹ بولتے رہے کہ 300 ڈیم بنا رہے ہیں. یہ 300 تو کیا 3 ڈیم بھی نہیں بنا سکے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دریائے سوات پہ اور چترال میں یا کنہار پہ خصوصاً ایسی جگہ ہے دریائے سوات پہ. اب مثلا اگر دریائے سوات پہ جگہ جگہ ڈیم ہوتے تو ایک تو یہ پانی اس میں جمع ہوتا, کیونکہ جب سردی آ جاتی ہے تو سردی کے موسم میں پھر ہمارے پاس یہ ابھی پچھلے سال کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ 30% ہمارے پاس پانی کی شارٹیج تھی. تو یہ پانی آپ کے پاس اس کے لیے جمع ہوگا, سمندر میں نہیں جائے گا. دوسرا, ڈیموں کے ذریعے یہ پانی مینیج ہو سکتا ہے, یہ سیلاب کی صورت اختیار نہ کرتا. ہاں, یہ ابھی یہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب جس کو ہم کہتے ہیں یہ عذاب ہے, اس کو ہم اپنے لیے خود بلیسنگ بنا سکتے تھے. رین واٹر سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہاں, چھوٹے ڈیمز نہیں بنائے جاتے, بڑے ڈیمز تو دور کی بات. یہ جو مونسون رین فال ہوتی ہے بلوچستان میں کہا جا رہا تھا کہ ڈراؤٹ اس دفعہ زیادہ ہوگا جو پرسنٹیج رہتی ہے. پھر مونسون کی بارشیں کتنی تعداد میں ہوئی سر, اٹ مینس more than 2 months now, کہ میں ڈپارٹمنٹ بھی بتا رہا تھا کہ بارشیں اس انٹینسٹی کے ساتھ ہوں گی اور زیادہ ہوں گی. ایک تو ہمارے ہاں پری فلڈ مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, ڈیورنگ فلڈ میں ہم بہت ریلیف آپریشنس پہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی لے کر آئیں, جو لوگ سیلاب کی نظر ہونے والے بس ان کو بچا لیں. بعد کا اور پہلے کا ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس بعد کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ چلو کالا باغ ڈیم تو ایک تنازع بن گیا نا, سیاست تو اس پہ اتنی وہ چمکائی گئی کہ بلکہ ایک صاحب نے تو اس پہ عدالت بھی چمکائی. وہ جو بابا رحمت تھے نا, اس نے کہا کہ میں ڈیم فنڈ جمع کر رہا ہوں, پتہ نہیں وہ فنڈ کدھر گیا. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں جا کے خود ہزاروں اوورسیز نے اس کی نگرانی کروں گا, اور پتہ نہیں کہ وہ نگرانی کیسے کرتے ہیں آپ اس ڈیم کی. اور عمران خان کے ساتھ اس کے لیے اس کی ملاقاتیں, اور پھر ایک چیف جسٹس کا ٹی وی پہ آنا, یہ سارے ڈرامے بھی ہم نے دیکھے. مشرف نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا. ٹھیک, تو چلو کالا باغ ڈیم تو ڈسپیوٹڈ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چھوٹے ڈیموں میں یہ جو عمران خان نے اعلان کیا تھا 300 ڈیموں کا, اس میں اگر ابھی ادھر ڈیم ہوتے, دریائے کابل پہ ہوتے, وہاں پہ ہوتے, تو آپ اس سے مینیج کر سکتے تھے. نہ بحرین اس میں بہہ جاتا, نہ یہ چارسدہ کی یہ صورتحال ہوتی, نہ یہاں کی یہ صورتحال ہوتی. اور پھر اگر دریائے سندھ پہ بڑے ڈیم ہوتے ہمارے پاس,
ٹھیک خود تربیلا کی تو بھی اب کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، بالکل ایسا کیونکہ اس میں نیچے سے وہ ریت اتنا جمع ہو گیا سیڈیمنٹیشن ہے، انوالو ہو جاتی ہے. تو آپ یہاں سے اس کو مینج کر سکتے تھے تو سندھ اس طرح پانی میں نہ ڈوبتا جس وقت اس وقت ڈوبا ہوا ہے. جو عوام کے تحفظات ہوتے ہیں اچھا، ڈیم لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عقل نہیں سیکھے گا. اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی یہ نہیں کہے گی کہ کالا باغ ڈیم بناؤ یا دریائے سندھ پہ کوئی دوسرا ڈیم بناؤ. اس کے بعد بھی بلکہ ہم تو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ اس وقت کہ پاکستان کی 1/3 آبادی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، ایسا ہے. اور ہمارے لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں، وہ جل سے جلوس کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ ڈوبا ہوا ہے اور بلاول صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ تاشقند میں پھر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ ڈوبا ہوا ہے اور آج عمران خان صاحب چارسدہ میں انتخابی جلسہ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ سیلاب متاثرین کا مظاہرہ ہو رہا تھا تو اس پہ پولیس نے چڑھائی کر دی اور انہوں نے ان کی پٹائی کر دی اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا. اچھا، اب دوسرے حوالے سے دیکھتے، اس کی بجائے سوات میں خوف ہراس بھی پھیل گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کل لوگ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے خود. تو عمران خان اگر وہاں کے تو امیر المومنین ہیں نا آج بھی، ان کے پاس 250-300 لوگوں کی سیکیورٹی ہے، ان کی گاڑیوں میں جیمر بھی ہے. وہ تو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں نا، حالانکہ حقیقی آزادی جو ہوتی ہے وہ تو موت کے خوف سے آزادی ہوتی ہے نا. آج اگر ان میں تھوڑا سا بھی احساس ہوتا ایک لیڈر ہونے کا اور وہ لیڈر ہوتے تو اس کی بجائے وہ جا کے بحرین میں جلسہ کرتے، اس کی بجائے وہ جا کے سوات میں جلسہ کرتے. اچھا نہیں، اس کا کیا ہوتا؟ ایک تو چلو کم از کم وہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے کچھ زخموں پہ مرہم رکھا جاتا. دوسرا یہ جو خوف کی فضا ہے اس میں وہ ہو جاتا. سوات کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس دوران خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے یا عوام کے خیز و غضب کی وجہ سے سوات نہیں جا سکتے، خود وزیر اعلیٰ ادھر نہیں جا سکتے. اور آج چارسدہ میں جب وہ انتخابی جلسہ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ سوات کے سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بھی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ سوات سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز بھی کھڑے تھے. تو عوام کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دوسرا ابھی آپ نے کہ دنیا ہمیں خیرات کیوں دے. میں نمبر 1 مسئلہ بناؤں گا نا اس کو، پاکستانی سیاستدان وزیر اعظم سے لے کے اپوزیشن تک اور پاکستانی میڈیا اس کو نمبر 1 مسئلے کے طور پر پیش کرے گا تو دنیا جو ہے اس کی سیریسنس کو لے گی نا. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اب وہ لفظ میرے منہ پہ کہ چلو بر پانی والا، کہ دیکھیں باہر کے ملکوں کے سفیر، آپ نے دیکھا سعودی عرب کے سفیر وہ گئے سیلاب متاثرین کے پاس، متحدہ عرب امارات کے سفیر ادھر نظر آتے ہیں، چین کے سفیر اس روز وہ ڈیرہ بگٹی میں نظر آئے امداد تقسیم کرتے ہوئے. میری چینی سفیر سے میٹنگ ہوئی، آپ یقین جانیے 2 گھنٹے کی ڈسکشن میں اس نے سیلاب کے سوا کوئی بات نہیں کی. اچھا، ہم نے سینسٹائز کیا ود دس. آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ سینسٹائز لوگوں کی توجہ دلائی ہم نے. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو سینسٹائز کرتے 2 حوالوں سے. اس میں تو ہمارے پاس جواز بھی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی مثلا دہشت گردی کا مسئلہ تھا تو اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی شامل تھے. ہم دنیا کو بتا دیتے کہ بھائی جو فضائی آلودگی ہے اس میں تو میرا حصہ 1% ہے. ان بڑے ممالک کی وجہ سے ہم اس آفت سے دوچار ہیں تو ہمارے پاس کہنے کے لیے بات بھی ہے، لیکن ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ باہر دوست ممالک کے سفیر آ کے ہمیں سینسٹائز کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ملکی سیاست، لیکن ہم اپنے جو ہے تو میں اور سیاست میں اور الیکشن کرا اور یہ کرا اور وہ کرا اور یہ قانون. اچھا، صرف سینسٹائز کے حد تک میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن اگر ہم ہمیشہ ہی ہر آفت میں ایک اپنی ڈپینڈنس رکھیں گے فورن ایڈ پہ تو یہ بھی ایک بہتر سولوشن نہیں ہے کہ ہم کبھی تو اپنی سچویشن سے خود کوپ اپ کر سکیں. بینگ اے ڈیولپنگ نیشن اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی، پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پاکستان کی کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے ایسا کہا
کہا جاتا ہے، لیکن 8 سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان شامل ہے. اب بات کیوں پاکستان پہ یہ ذمہ داری ہے، ہمیں 2 وے ٹریفک لے کر چلنا ہے. ایک ہم نے اپنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کم بھی کرنا ہے کہ ہم زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز نہ کریں، زہریلی گیسیں ریلیز نہ کریں جو کہ ہمارے فیکٹریوں سے دھواں نکلتا ہے، گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے جو ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. ایک ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، اور ایک ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمیں اگر دھواں نہ نکالے، ہم یہ زہریلی گیسیں نہ نکلیں تو ہم فیکٹری کیسے چلائیں. تو ہمیں الٹرنیٹ سورس پہ آنا ہے، ہم سولر انرجی کی طرف جانا چاہیے ہمیں. تو ہمیں الٹرنیٹ پہ سورس پر جانے کے لیے بھی ہمیں ایڈ چاہیے، ہم آل الون نہیں کر سکتے. یہ نہیں، وہ تو دیکھیں میں یہ کہتا تو ہمارے پاس 2 یہ واحد کیس ہے. ابھی کارڈ 2 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے نومبر میں مصر میں اسی موضوع پہ. پچھلے اجلاس میں یہ جو بڑے ممالک میں انہوں نے پلج کیا تھا کہ ہم $100 بلین اس کے لیے نکالیں گے، وہ صرف وعدہ کیا انہوں نے. تو اس وقت پاکستان کو لابنگ کرنی چاہیے، چند ممالک کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے اور اس میں یہ موقف رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم اس وقت تک دستخط نہیں کریں گے جب تک آپ لوگوں کی حرکتوں سے ہم متاثر ہوئے. مثلا دہشت گردی میں تو دنیا ہمیں یہ کہہ سکتی تھی نا کہ بھئی تمہاری حرکتوں سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر بھی دنیا نے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ مدد کی. بالکل ایسے اس میں ہمیں ابھی سے کیس بنانا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہم ڈوب گئے. لیکن دیکھیں خود ہمارا بھی تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ ان کے غم میں تو اپنے آپ کو شریک کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے ابھی تو 3 مرحلے ہیں. ایک تو پہلے ریسکیو کا کام ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے ریلیف کا کام ہے، پھر ان کی بحالی کا کام ہے. اس معاملے میں کچھ ہمارے تو انسان 1500 سے زیادہ. یہ جو ٹیلی تھون عمران خان صاحب کرتے ہیں، 3 ہوگی اتوار کو، کبھی کوئی سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ کہیں بنتا ہے کہیں ٹوٹتا ہے. وہ کہتے ہیں کس بنیاد پر ہم دیں، وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے، لوگ ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیزیت قوم ایک اخلاقی زوال کے شکار ہیں، اور یہ ٹیلیتھون جو ہے نا یہ بھی بڑے ڈرامے بن گئے ہیں. کیونکہ ادھر سے بندہ ٹی وی پہ آنے کے لیے اور کسی لیڈر سے بات کرنے کے لیے ادھر اسی وقت اعلان کر لیتا ہے میں اتنے ارب دوں گا، میں اتنے کروڑ دوں گا، میں اتنے، ٹھیک ہے. بعد میں عملاً ہم نے پچھلے ٹیلیتھون کے وہ دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن چلو پھر بھی میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ چلو ایک ایکٹیویٹی آپ اس سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، ایک انٹینشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن عملاً پھر اس کے جو ہے نا 10% مل جاتے ہیں یا 20% مل جاتے ہیں یا اور کچھ مل جاتے ہیں. ابھی اس ٹیلیتھون کا کہ بھئی 5 بلین ہو گئے، 5 بلین ہو گئے، اتنے ہو گئے. اس روز آپ نے دیکھا کہ اس کا ٹوٹل سمرہ یہ تھا کہ 20 ٹرک لے گئے، اور 20 ٹرک میں بھی وہ سما ٹی وی نے ساری وہ رپورٹ کر دی کہ بھئی وہ ٹرکوں میں تھوڑا تھوڑا سامان رکھا گیا تھا، جو ایک ٹرک کا سامان تھا وہ 20 میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو اپنے پہلے سے بنے ہوئے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، این ڈی میں ہیں، پھر صوبائی ان کی شاخیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں. پھر ہماری صوبائی حکومت ہے، اس وقت تو 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے وسائل ان کے پاس چلے گئے ہیں نا. اس وقت بھی بلوچستان میں کئی جگہ ایسے ہیں، اس معمولی بات نہیں ہے یہ، جس پہ جو کچھ آ جاتا ہے نا. ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مثلا دہشت گردی ہے، اس سے اگر پختونخوا کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں نا تو جب تک لاہور تک نہ پہنچے تو لاہور والوں کو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. کراچی والوں کا کوئی مسئلہ ہے تو جب تک وہ یہاں پہ نہیں پہنچ جاتا تو ہم اس کی درد محسوس نہیں کرتے. اب یہ دیکھیے 25-30 دن ہو گئے، کتنے ہزار نہیں، کتنے لاکھ نہیں، کتنے کروڑ انسان وہ گھروں سے باہر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی. ادھر وہ بیماریوں نے ان کو آ لیا ہے، ان تک آج خوراک کی بنیادی چیزیں وہ نہیں پہنچ سکی. ریاست کدھر ہے؟ زیادہ تر وہ علاقے ہیں. پھر بدقسمتی یہ ہے ہم بھی مجرم ہیں. بالکل کہ بڑے شہر نہیں ہیں، وہ بلوچستان ہے، وہ اندرون سندھ ہے، ریٹنگ والے ایریاز نہیں ہیں. تو ہمارے چینلوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کرکٹ کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں سیاست کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، تو اور کچھ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو ہو سکتا تھا. آج مجھے بتائیں کہ وہ سیلاب زدہ جو خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی جگہ پہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، یا وہ دکاندار
جن کے بحرین میں پورا بازار وہ بہہ گیا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہیلی کاپٹر پہ عمران خان صاحب یہاں سے بیٹھ کے ادھر جا رہا ہے اور جلسے کے لیے جا رہا ہے اور سیاست کے لیے جا رہا ہے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب سندھ کے پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ وہ اپنے بلاول بھٹو کی تصویریں دیکھتا ہے کہ وہ تاشقند میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مزے کر رہے ہیں، غیر ملکی سربراہان سے مل رہے ہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ اس روز جب سندھ میں پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کے گھر سے ٹینٹ اور ان کے انبار برآمد ہوئے، تو وہاں سندھیوں کے گھر پہ جو اس وقت بے گھر ہیں اور جن کو ٹینٹ بھی نہیں مل رہا ہے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یعنی ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے کہ یہ بہت ساروں کی سیاست کو بھی یہ بہا کے لے جائے گا۔ یہ جو آپ نے این ڈی ایم اے کی بات کی اور پی ڈی اے پہ یعنی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پروونشل لیول پہ موجود ہے اور ہر پروونس کے ساتھ، اور ساتھ میں فیڈرل لیول پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے اس کو کہا کہ یہ موجود ہے جو کام کریں گے، ہمارے یہاں کوآرڈینیشن نہیں ہے، سب الگ الگ کام کریں۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے پوچھ لیں، میٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ آگاہ کرتا ہے، فور کاسٹ کرتا ہے ویدر، جو کہتے ہیں ہم نے اپریل سے بتایا ہوا تھا کہ یہ انٹینسٹی ہے بارشوں کی اور سیلابی صورتحال اختیار ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے اپریل سے بتایا ہوا تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ میٹ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی، انہیں فور کاسٹ کر دیا، کچھ نہیں کیا گیا۔ ایپا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، انہوں نے کیا کیا؟ تو ہمارے ہاں اور جی سی آئی اے سی گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر، ریسرچ سینٹر ہے، منسٹری ہے، ہر کوئی اپنا کام الگ الگ کر رہا ہے۔ اگر آپ ان سے جا کر پوچھتے ہیں، I've done many interviews with the ministers اور جو ریلیونٹ اور کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میڈم یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے، یہ والا کام تو ہم نہیں کرتے، ہم یہ والا کام کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں اپنے الگ سوالات ہیں اور الگ جوابات ہیں اور وہ اکیلے کام کر رہے ہیں۔ دیر از نتھنگ کوآرڈینیشن نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک بہتر اسٹریٹجی ہم اس لیے نہیں لا پائے۔ نہیں، اب تو دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومت ہوتی ہے، لیکن یہ جو فیڈرل لیول کی ڈپارٹمنٹ، دیکھیں زیادہ تر فنڈز ان کے پاس ہیں، پھر زیادہ تر محکمے، پولیس ان کے پاس ہے، اس طرح کے وقت پہ پولیس سے بھی کام لیتا ہے، ان کے ٹھیک ہے، بالکل کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہے۔ اس وقت ہیلتھ کے پرابلم بنے ہوئے ہیں، ڈینگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہیزے کا مسئلہ بنے ہوئے ہے، اسکن ڈیزیز ہے، وہ ان کے پاس ہے، پھر آبپاشی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو سٹاف ان کا اگر ہوتا ہے نا صوبوں میں، تو وہ ایک تو سٹاف بھی بہت زیادہ ہے، وسائل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ نے ابھی بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آپ ہمیں دے دیں۔ اچھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک لیڈر نے اپنے حجرے میں ان کو چھپایا ہوا ہے، ٹینٹوں کو اور اس کو، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ شہری سندھ اور دیہی سندھ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وسائل کی۔ آج آپ نے کراچی کو اس کے حق میں سے تھوڑا سا حصہ آج دے دیا، سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ وہ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بلوچستان میں یہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جو تحفہ وہاں صوبائی حکومت کی صورت میں ہمیں ملا ہوا ہے، ان کی اہلیت دیکھے کہ جو حکومت اربوں روپے دے کے خریدی گئی ہو۔ بالکل۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں، اب تو ایون یہ ڈیم بنانا بھی وہاں پہ پیڈو ہے، وہ صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا ہے۔ پھر جب ان کی پچھلی حکومت آ گئی تو آپ نے اسد عمر کے ساتھ اینگروں میں کام کرنے والا ایک صاحب تھا، اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف پھر ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، پین سے اوبلیگ کر کے، اور وہ ان کی کوالیفیکیشن کو اس میں ایڈ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اسد عمر کا دوست تھا، اس کا بندہ تھا، ان کو لگا دیا گیا۔ تو ڈیم بنانا بھی صوبائی حکومت کے ڈومین میں اب آتا ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، تو ان کی بھی سب سے پہلے نااہلی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب آپ کو کہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان نظر آتا ہے؟ مراد علی شاہ چلو چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو صاحبان تھے، جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے، وہ جو جنوبی پنجاب صوبے کے نام پہ سیاست جس نے شروع کی تھی، وہ خسرو بختیار آج کہاں ہیں؟ اچھا، بزدار کا وہ کہہ رہے تھے کہ جی جنوبی پنجاب میں، اب جنوبی پنجاب آپ نے کہیں پرویز الہی کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا؟ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی فرحت شہزادی کی فرمائشیں پوری کر رہا ہے، اور اتنے ٹرانسفر پوسٹنگ کر لیے کہ چیف سیکرٹری کو بھی توبہ کرنا پڑا کہ جی مجھ سے مزید نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری بنیادی ایک مسئلہ نہیں ہے، بد انتظامی ہے، بے حسی ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اب خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں، یہ جو سوات سب سے متاثر ہوا ہے، وزیر اعلیٰ کا اپنا
علاقہ ہے، اپنا حلقہ ہے، سوات میں تمام ایم این ایز ان پی ایز یا جیتے تھے یا ان کو جتوایا گیا تھا لیکن پی ٹی آئی کے حصے میں آئے ہیں. ادھر اس روز جو امن کمیٹی کا سربراہ وہ مارا گیا. وزیر اعلیٰ کو یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے ڈر کے مارے کہ جا کے ان کا فاتحہ کرے، کسی ایم این اے کو نہیں ہو رہی ہے. ایک ابھی تک صرف بندہ دیکھا گیا ہے، امیر مقام کی تصویر آئی تھی کہ وہ فاتحہ کے لیے گیا تھا. اور ادھر یہ ان چیزوں میں لگے ہوئے تو ترجیحات کا بھی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایسی آفت ہے، اس کو میں نے نام رکھا تھا نا ام الآفات، کہ یہ آفات کی ماں ہے. مثلا زلزلہ تھا، آیا گزر گیا، اس میں لوگ مر گئے، لیکن باقی پاکستان اس سے متاثر نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ یہ آپ کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی بدل دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے وہ علاقے ہیں کہ جو عموماً غربت کے شکار ہیں، ایسے ہی ہے. جس کا گھر تھا جو گھر چیزیں میں آپ عموم تک پہنچا رہے ہیں ان کی لوگوں پہلے کے بھی ان کو روزگار کا ذریعہ جو تھا، وہ دکان تھی، وہ کچھ اور تھا، وہ بھی اس میں بہہ سیلاب کی گیا. زد میں آ گئی، فصلیں اس میں بہہ گئی. پھر آگے جا کے آپ کی بیماریاں آنی ہیں. اچھا اگر یہ 30 ارب ڈالر ہیں تو 30 ارب ڈالر یہ ملک کہاں سے لائے گا؟ اور لائے گا اگر چند ارب ڈالر کی خیرات آ گئی تو وہ ان لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ اور جب یہ لوگ اس حالت میں رہیں گے تو یہ آرام سے بیٹھیں گے. کسی دن آ کے یہ لوگوں کے، ابھی یہ عمران خان صاحب دھمکاتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. لوگ تو سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، کہیں چارپائیوں کے نیچے بیٹھے ہیں، کہیں جو ہے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آگے جا کے ملک کے لیے ایک بہت بڑا امن و امان کا مسئلہ. ترجیحات کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور دس از اے لانگ ڈیبیٹ کہ قصوروار کون ہے، حکومت ذمہ دار ہے یا نہیں، اور کون سا سیاستدان کس حد تک زیادہ ذمہ دار ہے. تو میرے خیال میں ویل ڈو اندر گڈ سیشن آن ہو از رسپانسبل اینڈ ہو از ناٹ. ویڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.